السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هؤلاء لیقولون ان هی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین اهم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ۔ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حاضرین، سورہ الدخان کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ آیت نمبر 33 تک کا مطالعہ ہمارا ہو چکا ہے۔ آگے کی آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 39 تک کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ منکرین کہتے تھے کہ ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، یعنی پہلی دفعہ جب ہم مریں گے تو بس فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں۔ تو یہ ان کا خیال تھا اور یہ اس پر وہ یقین کرتے تھے کہ جو موت ہو چکی ہے وہ پہلی موت ہے۔ اب یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد کوئی دوسری موت بھی ہو۔ ہم جب یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ فلاں شخص کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا، تو اس قول کے صادق ہونے کے لیے ضروری نہیں تھا کہ اس کے بعد لازماً دوسرا بچہ پیدا ہو، بلکہ صرف کافی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بچہ نہ ہوا ہو۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات کہی جا رہی کہ وہ پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور انکار کرنے والے منکرین کہتے تھے اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ پھر کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، جو باپ دادا ان کے گزر چکے ہیں ان کو اٹھا لاؤ۔ ان کی تفسیر ہے، ان کا استدلال یہ تھا کہ ہم نے کبھی مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ جی اٹھتے نہیں دیکھا، اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی۔ تم لوگ اگر دعویٰ کرتے ہو کہ دوسری زندگی ہوگی تو ہمارے اجداد کو قبروں سے اٹھا لاؤ تاکہ ہمیں زندگی بعد موت کا یقین آ جائے۔ یہ تھا ان کا تصور۔ ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر ایسی بات ہے تو ہمارے آبا و اجداد کو اٹھا لاؤ۔ یہ کام تم نے نہ کیا تو ہم سمجھیں گے کہ تمہارا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ یہ گویا ان کے نزدیک حیات بعد الموت کی تردید میں بڑی پختہ دلیل تھی۔ یہ وہ دلیل پیش کرتے تھے، حالانکہ سراسر محمل تھی۔ آخر ان سے یہ کس نے کہا تھا کہ مرنے والے دوبارہ زندہ ہو کر اسی دنیا میں واپس آئیں گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مسلمان نے یہ دعویٰ کب کیا تھا کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں؟ ایسا دعویٰ تو کبھی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ دوبارہ جو اٹھائے جانے والے ہیں وہ آخرت کے دن اٹھائے جانے والے ہیں۔ قیامت کے بعد جو آخرت برپا ہوگی اس میں اٹھائے جانے والے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کا انتقال ہوا وہ دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا، ایسا نہیں تھا۔ یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم،
اب تفسیر میں ہے، تبا قبیلہ امیر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے کسریٰ، قیصر، فرعون وغیرہ القاب مختلف ممالک کے بادشاہوں کے لیے مخصوص رہے ہیں۔ یہ لوگ قوم سبا کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ 115 قبل مسیح یعنی بیفور کرائسٹ، 115 سال میں ان کو سبا کے ملک پر غلبہ حاصل ہوا اور 300 عیسوی تک یہ حکمران رہے، یعنی 415 سال یہ حکمران رہے۔ عرب میں صدیوں تک ان کی عظمت کے افسانے خلائق رہے ہیں، اور بھی مقامات پر اس کا تذکرہ، اور خصوصاً سورہ سبا میں جو ہے ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا کہ اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ لوگ مجرم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یا کسی گروہ کو جو یہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ دراصل کفار مکہ، کفار کے اعتراض کا پہلا جواب ہے۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انکار آخرت وہ چیز ہے جو کسی شخص، گروہ یا قوم کو مجرم بنائے بغیر نہیں رہتی۔ یعنی جو بھی قوم، جو بھی شخص یا جو بھی قبیلہ، جو بھی کوئی بھی ہو، وہ انکار آخرت ایسی چیز ہے جو ان کے اخلاق کے اندر خرابی پیدا کرتی ہے۔ اخلاق کی خرابی اس کا لازمی نتیجہ ہے، اور تاریخ انسانی گواہ ہے کہ زندگی کے اس نظریے کو جس قوم نے بھی اختیار کیا ہے وہ آخر کار تباہ ہو کر ہی رہے ہیں۔ یعنی جو قوم، جن لوگوں نے اس کو انکار کیا آخرت کا، وہ تباہ ہو کر رہے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفار مکہ تو اس خوشحالی اور شوکت و حشمت کو پہنچ بھی نہیں سکے جو تبا کی قوم اور اس سے پہلے سبا، قوم سبا اور قوم فرعون اور دوسری قوموں کا حاصل ہے۔ یہ بہت طاقتور تھے یہ لوگ، اس لیے بھی بار بار مثالیں آتی ہیں۔ مگر یہ مادی خوشحالی، مٹیریلسٹک خوشحالی اور دنیاوی شان شوکت اخلاقی زوال کے نتائج سے ان کو کب بچا سکتی تھی؟ یہ اپنی ذرا سی پونجی اور اپنے ذرائع وسائل کے بلبوتے پر ان سے بچ جائیں گے۔ آگے فرمائیں، یہ آسمان اور زمین، اب مضمون، یہ آسمان چینج ہو رہا ہے اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین یا ان کے بیچ میں جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، کھیل کے طور پر، مذاق کے طور پر، بے مقصد اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، بلکہ با مقصد بنایا ہے۔ اور جو سورہ ملک میں جو بات آتی ہے آیت نمبر 2 کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں۔ یہ زندگی دراصل آزمائش ہے، آزمائش کے لیے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا اور اسے اختیار کی آزادی دی گئی، چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کرے یا ٹیڑھا راستہ اختیار کرے، اور اسی کی بنیاد پر اس کو آخرت کے دن جو اس کو جواب دینا رہے گا، اور اس کے صلے میں اسے جنت یا دوزخ ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا بلکہ با مقصد بنایا ہے۔ قرآن مجید بار بار اس کی جو ہے گواہی دیتا ہے۔ پھر فرمایا، ان کو ہم نے برق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اب یہ ان کے منکرین کا، انکار کرنے والوں کا یہ دوسرا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی حیات بعد الموت اور آخرت کی جزا سزا کا منکر ہے، وہ دراصل اس کارخانہ عالم کو کھلونا اور اس کے خالق کو نادان سمجھتا ہے۔ اسی بنا پر اس نے یہ رائے قائم کی کہ انسان دنیا میں ہر طرح کے ہنگامے برپا کر کے ایک روز بس یوں ہی مٹی میں مل جائے گا، اور اس کے کسی اچھے یا برے کام کا کوئی نتیجہ نہ نکلے گا،
حالانکہ کائنات کسی کھلنڈرے کی نہیں بلکہ ایک خالق حکیم علیم، اس کے صفات اس کی بنائی ہوئی ہے، اور کسی حکیم سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ فعل عبث کا ارتکاب کرے۔ انکار آخرت کے جواب میں یہ استدلال قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، تو یہ تذکرہ بھی جو ہمیں بار بار ان کو ملتا ہے۔ یہ فرمایا کہ ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، اسلام تو سچا ہی پیدا، اور اللہ کے یہاں پسندیدہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، مگر اکثر لوگ جو ہے جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جو ہے کثیر تعداد میں لوگ جو ہے نہیں جانتے ہیں۔ بقایا انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔